کا ویزا ریفیوز کیوں ہوتا ہے اور وہ کن پوائنٹس کی وجہ سے ریفیوز ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ویزا کیٹیگریز کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یو کے کا ویزا جب بھی آپ لوگ اپلائی کریں، جہاں سے بھی اپلائی کریں، جس کے تھرو بھی اپلائی کریں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے جن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے وہ دو ہیں. ایک تو آپ کے مینڈیٹری ڈاکیومنٹس اور ایک آپ کے سپورٹیو ڈاکیومنٹس. اب جو مینڈیٹری ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک آپ کے جو آئیڈینٹی ہے آپ کا CNIC، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو کہ ڈسکرائب کرتی ہے آپ کے پروفائل میں. ایک بہت بڑا سپورٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی پروفائل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ میرا پروفیشن ہے اور میں یہ جاب کرتا ہوں اور میں 10 سال سے یہ جاب کر رہا ہوں، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور پھر یو کے کے لیے ہم لوگ ایون پوری دنیا میں کافی سارے ایسے ملک ہیں، یو کے کو بھی ایڈ کریں آپ اس میں، کہ جن کے لیے آپ کی لیگل باڈی جو پرفارم ہوئی ہوئی ہے آپ کے ملک میں وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکیومنٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کہاں کہاں کتنی اٹیسٹیشنز کرائی ہوئی ہیں، وہ اس کی ایک ویریفیکیشن ہے کہ جو کہ بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹ کسی کو جب آپ ڈاکیومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اٹیسٹڈ ہے یا نہیں ہے، آیا کہ وہ کنسرننگ ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ نہیں ہے. جب آپ کبھی بھی کسی ویزا کے بارے میں بات کرتے ہیں، کنسلٹنٹ کوئی بھی کہیں بھی کسی ملک کا، فار ایگزامپل ایمبیسی کا کوئی ڈاکیومنٹ ہے، تو اس کی موفا کی اٹیسٹیشن ہونا بہت ضروری ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کی. تو وہ بہت ایکسیپٹیبل ہے. ایکسیپٹیبل ڈاکیومنٹ اور بھی ہیں بٹ یہ پرائیورٹی ہوتی ہے. سو اس چیز کو بھی آپ لوگ مائنڈ میں رکھیے گا. اور اس کے علاوہ اب جیسے کہ آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں جس میں مینڈیٹری اور سپورٹیو. اچھا، اب سپورٹیو ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ سپورٹیو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ نے کہیں سے کوئی کورس کیا ہوا ہے، کوئی آپ کے پاس ایڈیشنل اسکل سرٹیفکیٹ ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس کہ جو کہ آپ کے لیے ایمبیسی کی چیک لسٹ میں شامل ہیں، جو کہ آپ کو پرووائڈ کرنے وہ ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایمبیسی کی چیک لسٹ میں نہیں ہیں بٹ آپ کے کیس کو اسٹرانگ بناتے ہیں. اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور آبویسلی وہ FBR کی رپورٹ کے اندر بھی ہوگی، تو اس گاڑی کے ڈاکیومنٹس کو بھی آپ گاڑی کے ڈاکیومنٹ کو بھی اسکین کرائیں، اپنی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا کے اسکین کروائیں. اب جب اسکیننگ کا پروسیس آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ کا کیا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے اور کن کن اسٹیجز سے، کن کن اسٹیپ سے ویزا گزرتا ہے آپ کا، اس کے بعد وہ ویزا آفیسر تک جاتا ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو ویزا آفیسر ویزا گرانٹ کرتا ہے وہ 2 کنڈیشنز کے اوپر گرانٹ کرتا ہے. سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل ٹائز کس طرح کے ہیں آپ کی کنٹری میں، کیونکہ وہ اس کی وہ سیکیورٹی ہے کہ جو اس کو یہ چیز بتا دیتی ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ اس اسٹیٹ میں آنے کے بعد سلپ نہیں ہوگا، یا یہ کوئی ہمیں کسی طرح کا ہمارے ساتھ کوئی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کے نہیں جا رہا. تو اس میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے سب سے پہلا کہ آپ کے ملک میں اگر آپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پراپرٹی اون کرتے ہیں یا کوئی گاڑی آپ کے نام پہ ہے، تو آپ لازمی اس کے ڈاکیومنٹ ساتھ اٹیچ کریں. اس کے بعد آپ کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پہ آتا ہوں، بینک اسٹیٹمنٹ پہ. بینک اسٹیٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں ضروری ہے. اور اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو FBR رپورٹ جو ہوتی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ ہوتی ہے وہ، اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ، جب یہ دونوں میچ نہیں کر رہی ہوتی تو سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر آبلیگیشن آتا ہے کہ آپ کی یہ جو دونوں رپورٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، آپ کا جتنا ریکارڈ ہے اس سارے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو وہ اور کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیکھے گا ویزا افسر اور آپ کا ویزا ریفیوز کر دے گا.